السلام علیکم دوستو۔ جسے منانے کے لیے وہ خود جھکنے کو تیار تھی، اسی نے اس کے ہاتھ میں طلاق کا فیصلہ تھما دیا۔ اسنیرا بے قصور تھی یا قصوروار، یہ راز تو وقت کھولے گا، مگر آج سب نے اس سے منہ موڑ لیا تھا۔ قسط نمبر 15۔ صبح سے ہی اسنیرا کے گھر میں عجیب خاموشی تھی، ایسی خاموشی جس میں کسی کے بولنے سے زیادہ سب کے دلوں کی ناراضی محسوس ہو رہی تھی۔ اسنیرا ناشتے کی میز پر بیٹھی تھی، مگر اس کے سامنے رکھا ناشتہ ویسے ہی پڑا تھا۔ اس نے ایک بار امی کی طرف دیکھا، امی نے نظریں چرا دیں، پھر اس نے اپنی بہنوں کی طرف دیکھا۔ وہ آپس میں بات کر رہی تھیں، مگر جیسے ہی اسنیرا کی نظر ان پر پڑی، دونوں خاموش ہو گئیں۔ اسنیرا کے دل میں ایک عجیب سی چبھن ہوئی۔ آخرکار اس نے دھیرے سے پوچھا، آپ سب مجھ سے ناراض ہیں؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ اسنیرا نے نظریں جھکا لیں، شاید اب اس کے پاس صفائی دینے کے لیے کوئی ایسا لفظ نہیں تھا جس پر کوئی یقین کر لیتا۔ کچھ دیر بعد ابو گھر آئے، ان کے چہرے پر سختی تھی۔ اسنیرا انہیں دیکھ کر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابو نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، وہ صحن میں رکھی کرسی پر بیٹھ گئے۔ کچھ لمحوں بعد انہوں نے سخت لہجے میں کہا، ادھر آؤ۔ اسنیرا آہستہ سے ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ جی ابو، فہد کے گھر سے فون آیا تھا۔ اسنیرا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا کہا انہوں نے؟ ابو نے اسے گھور کر دیکھا۔ تم نے ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا کہ موسیٰ نے مریم کے فون پر تمہارا حال پوچھا تھا؟ اسنیرا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ ابو، میں نے موسیٰ سے بات نہیں کی تھی، لیکن تم اس کی بات سن رہی تھیں۔ وہ مریم سے بات کر رہا تھا، تمہارے کمرے میں۔ ابو کی آواز بلند ہو گئی۔ اسنیرا خاموش ہو گئی۔ ابو نے غصے سے کہا، تمہیں اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ تم شادی شدہ ہو؟ اسنیرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے مریم کو نہیں بلایا تھا، مگر جب وہ بات کر رہی تھی تو تم اسے روک سکتی تھیں۔ اسنیرا نے فوراً کہا، ابو میں کیا؟ وہ رک گئے۔ ابو نے تلخ لہجے میں کہا، تم مریم سے صاف کہہ سکتی تھی کہ میرے کمرے میں میرے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے مرد سے بات مت کرو۔ یہ بات اسنیرا کے دل میں اتر گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ابو کی بات میں وزن تھا۔ وہ واقعی مریم کو روک سکتی تھی، مگر اس وقت موسیٰ کی آواز سن کر وہ خود بھی اتنی الجھ گئی تھی کہ کچھ کہہ نہیں پائی۔ ابو نے اسی خاموشی کو اس کی غلطی سمجھ لیا۔ دیکھا، اسنیرا نے نظریں جھکا لیں، تمہارے پاس جواب نہیں ہے۔ ابو، بس، ابو نے سختی سے کہا، اب تم فہد کے گھر جاؤ گی؟ اسنیرا نے چونک کر انہیں دیکھا۔ میں؟ ہاں۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں اپنے شوہر سے معافی مانگنی ہے۔ اسنیرا نے فوراً سر ہلا دیا۔ میں ایسی بات کی معافی نہیں مانگ سکتی جو میں نے کی ہی نہیں۔ ابو کی آنکھوں میں غصہ بھر گیا۔ تم نے بات نہیں کی، لیکن تم نے روکا بھی نہیں۔ اسنیرا خاموش ہو گئی۔ ابو نے کہا، تم نے اپنا گھر خود خراب کیا ہے اسنیرا۔ یہ سن کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ میں نے کوشش کی تھی ابو۔ کوشش؟ جی۔ تو پھر تمہارا شوہر تمہیں چھوڑنے پر کیوں آ گیا؟ اسنیرا کے پاس جواب نہیں تھا۔ امی بھی پاس آ کر کھڑی ہو گئیں۔ وہ بھی کئی دنوں سے بیٹی سے ناراض تھی۔ انہوں نے دھیرے مگر سخت لہجے میں کہا، اسنیرا، شادی صرف نکاح پڑھ لینے کا نام نہیں ہوتا۔ شوہر کے دل میں اپنی جگہ بنانی پڑتی ہے۔ اگر تمہارے دل میں پہلے ہی کسی اور کی جگہ تھی تو تمہیں فہد سے نکاح کے بعد خود کو روکنا چاہیے تھا۔ اسنیرا نے آنکھیں اٹھائیں۔ امی، میں نے موسیٰ سے کوئی رابطہ نہیں رکھا، امی نے کہا، لیکن اس کی آواز تمہارے سامنے آئی تو تم اسے سنتی رہی۔ یہ بھی تو سوچو فہد پر کیا گزری ہوگی۔ اسنیرا کا دل بھر آیا۔ میں فہد کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، امی نے فوراً جواب دیا، مگر تکلیف تو دی نا۔ اسنیرا جیسے ساکت ہو گئی۔ امی کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ ہم نے تمہاری شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ چند دن بعد تم واپس آ جاؤ۔ ہم چاہتے تھے تم اپنا گھر بساؤ، لیکن تم… وہ رک گئیں۔
پھر نظریں پھیر لیں۔ تم نے ہمیں بھی مایوس کیا ہے۔ اسنیرا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ جملہ اسے فہد کے غصے سے بھی زیادہ تکلیف دے گیا۔ اسی وقت اس کی بڑی بہن اندر سے آئی۔ ابو، ممانی کا فون آیا تھا۔ اسنیرا فوراً چونکی۔ ابو نے پوچھا، کیا کہہ رہی تھی؟ بہن نے اسنیرا کی طرف دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ فہد بھائی نے ابھی تک گھر میں کسی سے ٹھیک طرح سے بات نہیں کی۔ پھر اس نے کچھ لمحے رک کر کہا، ممانی بھی اسنیرا سے بہت ناراض ہیں۔ اسنیرا نے دھیرے سے پوچھا، ممانی نے میرے بارے میں کیا کہا؟ بہن خاموش رہی۔ اسنیرا نے دوبارہ پوچھا، بتاؤ۔ بہن نے نظریں جھکا لیں۔ کہہ رہی تھیں کہ انہوں نے تمہیں اپنی بیٹی سمجھا تھا، لیکن تم نے ان کے بیٹے کا دل توڑ دیا۔ فہد کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ ایک آنسو اس کے گال پر بہہ گیا۔ ابو نے فیصلہ کن انداز میں کہا، آج تم فہد کے گھر جاؤ گی؟ اسنیرا نے سر اٹھایا، میں؟ ہاں۔ اور کیا کہوں گی؟ معافی مانگو۔ اسنیرا کی آواز بھر آ گئی، لیکن اگر وہ مجھے معاف ہی نہ کرنا چاہیں؟ ابو نے سختی سے کہا، تم کم از کم اپنی طرف سے کوشش تو کرو۔ اسنیرا خاموش رہی۔ ابو نے مزید کہا، میں اپنی بیٹی کو یوں گھر بیٹھا نہیں دیکھ سکتا۔ اگر تمہیں اپنا گھر بچانا ہے تو جھکنا پڑے گا۔ اسنیرا نے آنکھیں پونچھی، ٹھیک ہے۔ وہ بہت مشکل سے بولی، میں جاؤں گی۔ امی نے اسے دیکھا، اور فہد سے بحث نہیں کرنا۔ اسنیرا نے سر ہلا دیا، جی۔ جو کہیں سن لینا۔ جی۔ اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگ لینا۔ اسنیرا نے کچھ نہیں کہا۔ وہ صرف اندر اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ بند کیا، الماری کھولی۔ کپڑوں پر ہاتھ رکھا، مگر کچھ نکال نہ سکی۔ اس کے ذہن میں فہد کا چہرہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ فہد اس سے ناراض ہے، شاید بہت ناراض، لیکن دل کے کسی کونے میں اب بھی ایک چھوٹی سی امید تھی، شاید فہد اس کی بات سن لے، شاید وہ کہہ دے، ٹھیک ہے اسنیرا، گھر واپس آ جاؤ۔ اس خیال پر ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، سرخ آنکھیں، مرجھایا ہوا چہرہ۔ اس نے آہستہ سے دوپٹہ درست کیا۔ مجھے اپنے شوہر سے معافی مانگنی ہے، وہ خود سے بولی، چاہے وہ مجھے معاف کریں یا نہ کریں۔ اسنیرا کمرے سے باہر آئی۔ اس نے سادہ سا لباس پہنا ہوا تھا۔ امی نے اسے دیکھا، تیار ہو؟ اسنیرا نے سر ہلا دیا۔ جی۔ ابو نے گھڑی دیکھی، چلو۔ اسنیرا نے ایک قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ سب رک گئے۔ ابو نے دروازہ کھولا۔ باہر ایک آدمی کھڑا تھا۔ اسنیرا صاحبہ۔ اسنیرا کے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہوا۔ جی۔ اس آدمی نے ایک لفافہ آگے بڑھایا۔ یہ فہد صاحب کی طرف سے ہے۔ اسنیرا کے قدم وہیں رک گئے۔ ابو نے فوراً لفافہ لے لیا۔ کیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ وہ آدمی چلا گیا۔ ابو نے لفافہ کھولا، کاغذات نکالے، ایک نظر پڑی اور ان کا چہرہ بدل گیا۔ اسنیرا نے ڈرتے ہوئے پوچھا، ابو؟ ابو نے جواب نہیں دیا۔ اسنیرا نے آگے بڑھ کر کاغذات ان کے ہاتھ سے لے لیے۔ اس کی نظریں کاغذ پر پڑیں۔ چند لمحے وہ سمجھ ہی نہ سکی کہ کیا پڑھ رہی ہے۔ پھر اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ طلاق کا نوٹس۔ اس کے ہاتھ سے کاغذ تقریباً چھوٹ گیا۔ نہیں۔ امی فوراً قریب آئیں۔ کیا ہوا؟ اسنیرا نے کاغذ امی کے ہاتھ میں دے دیا۔ امی نے پڑھا تو ان کے چہرے پر بھی صدمہ آ گیا۔ ابو نے اسنیرا کو دیکھا، مگر ان کے چہرے پر اس بار نرمی نہیں آئی۔ دیکھ لیا؟
اسیرہ نے روتے ہوئے کہا، میں تو ان سے معافی مانگنے جا رہی تھی۔ ابو کا لہجہ سخت تھا۔ اب معافی مانگنے کا کیا فائدہ؟ ابو، تم نے وقت پر اپنے گھر کو نہیں سنبھالا۔ اسیرہ نے فوراً کہا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ ابو نے سختی سے کہا، بس اسیرہ، اب بھی تمہیں اپنی غلطی نظر نہیں آ رہی؟ اسیرہ خاموش ہو گئی۔ اس کی چھوٹی بہن نے کاغذ پڑھا۔ فہد بھائی نے واقعی طلاق بھیج دی؟ وہ اسیرہ کی طرف دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ دوسری بہن نے دھیرے سے کہا، آپی، آپ نے ان سے بات کیوں نہیں کی تھی؟ اسیرہ نے آنسوؤں میں اسے دیکھا۔ میں نے بات کرنے کی کوشش کی تھی مگر وہ میری بات سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ بہن نے نظریں جھکا لیں۔ پھر بھی؟ اسیرہ نے درد سے کہا۔ پھر بھی کیا؟ بہن خاموش ہو گئی۔ اسیرہ نے چاروں طرف دیکھا۔ امی خاموش، ابو ناراض، بہنیں بھی خاموش۔ کسی نے اسے گلے نہیں لگایا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ پہلی بار خود اپنے ہی گھر میں بالکل اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ ادھر فہد کے گھر میں بھی مومانی اور اس کی بہنیں بیٹھی تھیں۔ فہد کی چھوٹی بہن نے پوچھا، امی، طلاق کا نوٹس بھیج دیا؟ ہاں۔ فہد بھائی نے خود فیصلہ کیا؟ ہاں۔ بہن نے کہا، مجھے لگتا ہے یہی ٹھیک کیا۔ امی نے گہری سانس لی۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا اس رشتے سے نکل جائے۔ پھر وہ کچھ دیر خاموش رہیں، لیکن دل پھر بھی مان نہیں رہا۔ بہن نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ امی نے دھیرے سے کہا، کیونکہ اسیرہ ہماری بھانجی ہے، میں اس سے نفرت نہیں کر سکتی۔ ناراض ہوں، بہت ناراض ہوں، لیکن دل کے کسی کونے میں اب بھی یہی خواہش ہے کہ کاش اس نے میرے بیٹے کے ساتھ یہ سب نہ کیا ہوتا۔ رات کو فہد اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ مریم نے دروازے پر دستک کی۔ فہد بھائی، آؤ۔ مریم اندر آئی۔ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی، آپ نے طلاق کا نوٹس بھیج دیا؟ فہد نے پرسکون لہجے میں کہا، ہاں۔ آپ نے ایک بار بھی اسیرہ کی بات نہیں سنی؟ فہد نے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے جو سنا وہ کافی تھا، مریم نے فوراً کہا، لیکن اسیرہ نے موسیٰ سے بات نہیں کی تھی۔ فہد کا چہرہ سخت ہو گیا۔ میں نے یہ کب کہا کہ اس نے اس سے بات کی؟ مریم خاموش ہو گئی۔ فہد نے کہا، میں نے موسیٰ کی آواز سنی تھی اپنے ہی کمرے میں، اور اسیرہ وہاں بیٹھی تھی۔ مریم نے کہا، لیکن وہ خاموش تھی۔ فہد نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، خاموشی بھی کبھی کبھی بہت کچھ کہہ دیتی ہے۔ جو تمہیں کہہ سکتی تھی کہ تم فون بند کر دو، وہ تمہیں کہہ سکتی تھی کہ میرے کمرے میں کسی دوسرے مرد سے ایسی بات مت کرو۔ مریم نے نظریں جھکا لیں۔ فہد نے صاف لہجے میں کہا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے موسیٰ کی بات سنی، وہ روئی، اور میں نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مریم نے دھیرے سے کہا، آپ کو شاید پوری حقیقت معلوم نہیں۔ فہد فوراً بولا، مجھے جتنی معلوم ہے میرے لیے کافی ہے، میں نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے۔ مریم خاموش ہو گئی۔ فہد نے مزید کہا، اور مریم جی، مجھے اس فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ مریم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ فہد کی آواز بالکل صاف تھی، کیونکہ میں کسی ایسی عورت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا جس کا دل میرے پاس نہ ہو۔ مریم کچھ کہے بغیر کمرے سے باہر نکل گئی۔ فہد نے موبائل اٹھایا۔ اسیرہ کا نمبر اسکرین پر موجود تھا۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر موبائل بند کر دیا۔ اس بار اس نے خود کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے نزدیک فیصلہ ہو چکا تھا، اور اسے یقین تھا غلطی اسیرہ کی تھی۔ ادھر اسیرہ اپنے کمرے میں بیٹھی، طلاق کا نوٹس ہاتھ میں لیے ہوئے تھی۔ آج صبح تک وہ فہد سے معافی مانگنے کے لیے تیار تھی، اور اب فہد نے اسے معافی مانگنے کا موقع بھی نہیں دیا تھا۔ اس نے کاغذ سینے سے لگا لیا۔ آنسو خاموشی سے بہہ رہے تھے۔ میں تو آنے والی تھی،
وہ دھیرے سے بولی، میں تو آپ سے معافی مانگنے والی تھی فہد۔ ابھی اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ آپ نے مجھے اتنی بھی مہلت نہیں دی۔ کمرے کے باہر سے کسی کے گزرنے کی آہٹ آئی۔ اسنیرا نے فوراً آنسو صاف کیے۔ دروازہ کھلا نہیں، کوئی اندر نہیں آیا۔ وہ اکیلی رہ گئی اور شاید پہلی بار اسے احساس ہوا کبھی کبھی انسان بے قصور ہوتے ہوئے بھی سب کی نظروں میں قصوروار بن جاتا ہے، اور جب اپنے بھی منہ موڑ لے تو انسان کے پاس صرف خاموشی رہ جاتی ہے۔ جاری ہے۔